بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ذاکر صاحب کہتے ہیں تعدد بنات رسول کے عنوان پر مومنین کے لیے زبردست علمی گفتگو۔ ذاکر صاحب اور علمی بات بہرحال دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی صحبزادیوں کے بارے میں اختلاف اور حقیقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا اختلاف ہے؟ ذاکر صاحب اولاد رسول کی دشمنی کی وجہ سے ذہنی توازن کھو چکے ہیں۔ کہتا ہے کہ کچھ تاریخی کتب میں درج کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صحبزادیاں تھیں اور 2 صحبزادے۔ ذاکر صاحب ابتدا ہی جھوٹ سے کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک وبناتک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، یہ تاریخی کتب میں درج ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی گواہی، معتبر روایت جس میں فرمان رسول ہے کہ میری حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے 4 صحبزادیاں ہیں، یہ محض تاریخی کتب کی بات ہے۔ نہج البلاغہ اور اس کی شروحات میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا داماد رسول ہونا اور یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صحبزادیوں کا آنا اور پھر اس پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت، یہ سب کچھ تاریخی کتب میں درج ہے یا معصومین کے معتبر ارشادات ہیں۔ ذاکر صاحب اولاد رسول کی دشمنی اور بغض میں غلط بیانی سے پرہیز کیجئے۔ ذاکر صاحب کہتے ہیں کہ اب آئیں ذرا علمی گفتگو کریں اور قرآن کو سمجھیں تاکہ حقیقت حال سے آگاہی ہو۔ پوری مجلس میں، پوری تقریر میں ایک آیت نہیں پیش کی جس میں یہ ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھی، باقی 3 آپ کی نہیں تھی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت حال سے آگاہی مقصود ہی نہیں ہے، بلکہ مقصود اصلی اولاد رسول کے پاک نسب پر ناپاک حملے کرنے ہیں۔ جب نبی کی شادی ہوئی اس وقت مولوی سے پوچھو عمر مبارک کتنی تھی؟ شیعہ سنی تمام نے لکھا 25 سال کی عمر میں نبی کی شادی۔ محترم سامعین و ناظرین، ذاکر صاحب کہتا ہے کہ 25 سال کی عمر میں اللہ کے رسول کی حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی۔ یہ قرآن میں ہے، یہ قرآن میں ہے۔ ابھی آپ نے کہا کہ قرآن سمجھیں تو پڑھیں قرآن کی وہ آیت جس میں ایک بیٹی کا لفظ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، لیکن آپ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن کریم میں صاف صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا لفظ موجود ہے۔ ذاکر صاحب کہتے ہیں کہ 5 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ ذاکر صاحب اس پر بھی تمام علماء کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی صحبزادیاں 4 تھیں۔ بڑا برا پھنس گیا مولوی۔ 25 سال کی عمر میں شادی، میرا مجمع میرا ساتھ دے۔ 40 سال کی عمر میں نبی، انہوں نے کہا اعلان نبوت سے 5 سال پہلے شادیاں کر دی تھی۔ 25 اور 40 کے درمیان کتنے سال بچتے ہیں؟ بولیے گا میرے ساتھ، اگر محنت ہو تو پھر بولنا چاہیے۔ 15 سال، 4 سال تک اولاد کوئی نہیں ہوئی، 15 میں سے 4 نکال دو۔ 11 سال، 5 سال انہوں نے خود لکھا 5 سال پہلے شادیاں کر دی تھی، 11 میں سے 5 نکالو۔ 6 کس بغیرت مذہب ہے کہ 6 سال میں 3 بیٹیاں پیدا بھی ہو گئی، جوان بھی ہو گئی، کس مذہب میں ہے؟ عمریں پوری کرو۔ یہ ساری محنت صرف اس لیے ہو رہی ہے قرآن کے خلاف، فرمان رسول کے خلاف اور ائمہ کرام کے ارشادات کو جھٹلا کر اولاد رسول کے مقدس و مطہر اور پاک و پاکیزہ نسب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقطع کر کے آل نبی کے دوسرے باپ بنائے جائیں۔ افسوس ذاکر صاحب کو آل نبی سے بغض ہی ملا ہے۔ اور یاد رہے
کہ ذاکر صاحب یہاں سامعین کو قرآن شریف سمجھا رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ اے علمی گفتگو کرے اور قرآن کو سمجھے۔ اب جنہوں نے 4 بیٹیاں لکھی انہوں نے کہا کہ نبی بنے تھے 40 سال کے بعد۔ پھنس گیا مولوی، پھنس گیا مولوی، بڑا پورا پھنس گیا، لکھا بھی خود مار بھی تو خود گیا۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ اہل سنت پر بہت بڑا الزام اور بہتان ہے۔ یہاں 2 باتیں ہیں، نمبر 1 نبوت، نمبر 2 اعلان نبوت۔ نبوت علیحدہ چیز ہے اور اعلان نبوت علیحدہ چیز ہے۔ نبی ہونا الگ بات ہے اور اعلان نبوت یہ الگ بات ہے۔ اللہ کے نبی شروع سے نبی تھے، لیکن اپنی نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں فرمایا۔ یہی ہمارا عقیدہ اور یہی ہمارا نظریہ ہے اور یہی ہمارے اکابر علماء نے لکھا ہے، ورنہ علماء اہل سنت کی معتبر کتب سے حوالہ پیش کریں کہ اللہ کے نبی شروع سے نبی نہیں تھے بلکہ 40 سال کے بعد نبی بنے ہیں۔ جس نے لکھی 4 بیٹیاں اعلان نبوت سے 5 سال پہلے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کو فرمایا نبی نے اپنی 3 بیٹیوں کا عقد 3 مشرکوں سے کیا تھا۔ یہ اب سنی تاریخ ہے، عتبہ، عتیبہ اور عمرو عاص مخزومی، جس کے ساتھ نکاح کیا۔ فرمائیے یہ ایک بیٹی ہونے کی دلیل ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کے انکار کے لیے چکر ہے؟ یہ زبردست علمی گفتگو ہے یا مبنی پر جہالت شبہات ہے؟ یہ قرآن فہمی ہے یا انکار قرآن کی راہیں ہموار کی جا رہی ہیں؟ محترم سامعین، ذاکر صاحب کی سب سے پہلی مضبوط قرآنی دلیل جس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، باقی 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی، لیکن اولاد رسول کی دشمنی کی وجہ سے عقل موف، دماغ مسلوب اور ہوش و حواس ذیل ہو گئے ہیں۔ ذاکر صاحب کی بیان کردہ عمریں بھی اگرچہ درست نہیں، لیکن اس سے صرف نظر کرتے ہوئے ذاکر صاحب کے اشکال کا محور و مرکز وہ یہ ہے کہ اگر یہ 3 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں تو حضور نے نابالغی ہی میں ان بچیوں کی شادیاں کیوں کر دی تھی؟ ذاکر صاحب کی سالہ سال کی محنت سے تیار شدہ اس دلیل پر غور فرمائیں۔ کہتا ہے کہ اگر یہ 3 بیٹیاں ان 3 بچیوں کا نابالغی ہی میں شادی کر دینا، کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کی یہ 3 صاحبزادیاں نہیں تھیں؟ چھوٹی عمر میں بچیوں کی شادیاں کر دینا، کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کی صرف ایک بیٹی تھی؟ باقی اس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ اگلی قسط میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔